ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف 3 دن میں بڑی سے بڑی بیماری کا اثر ٹوٹنے لگے؟ کیا سچ میں اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں ڈاکٹر جواب دے دے وہاں سے شفا کا دروازہ کھل جائے؟ سنیے اور دل تھام کر سنیے، کیونکہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کے کلام کی وہ طاقت ہے جسے جس نے بھی سمجھ لیا اس کی زندگی بدل گئی۔ صبح کا وقت جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے، اسی وقت اگر کوئی شخص ان مقدس سورتوں کو پانی پر پڑھ کر دم کرتا ہے اور پھر وہ پانی پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے اندر جو بھی بیماری ہوتی ہے اس کی جڑ ہلنی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن اگر یہ عمل لگاتار کر لیا جائے تو بڑے سے بڑا مریض جسے ہر جگہ سے مایوسی مل چکی ہو، جسے ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہو کہ اب علاج ممکن نہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے وہی شخص شفا پانا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ ہر دروازے سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے یہی کلام امید کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے کیونکہ بات بہت قیمتی ہے، زندگی بھر کام آنے والی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو بالکل صحیح طریقے سے بنا کسی کمی یا زیادتی کے پورا یقین رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو پہلے ہی دن اس کی برکت کے اثرات آپ کو محسوس ہونے لگتے۔ 3 دن لگاتار اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے ویسے ہی حالات صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صورت کون سی ہے؟ تو سنیے، وہ صورت اتنی مشہور ہے کہ ہر شخص اسے جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، جس نے کبھی قرآن نہیں بھی پڑھا اسے بھی یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی فضیلت خود بزرگوں نے بیان کی کہ اسے پڑھ کر دم کیا جاتا تھا اور اللہ شفا عطا فرماتا تھا۔ اس صورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے ادب، پورے یقین اور پورے احترام کے ساتھ۔ اور اس کی شان دیکھیے، یہ وہ صورت ہے جسے 2 بار نازل کیا گیا، ایک بار مکہ مکرمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں۔ اب سوچئے جس صورت کو اللہ تعالیٰ 2 بار نازل فرمائے اس کی عظمت اور مقام کیا ہوگا؟ اس کی اصل قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو، جس نے اس کے اثر کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو۔ دیکھیے بات کلام کی ہوتی ہے لیکن اصل قیمت بولنے والے کی ہوتی ہے۔ ایک فقیر کچھ کہے تو کوئی دھیان نہیں دیتا اور ایک بادشاہ کچھ کہہ دے تو پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام اے ربانی ہے، مالک اے کائنات کا کلام، وہ کلام جس کے سامنے دنیا کا ہر کلام پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جہاں مریض آخری حالت میں ہوتے ہیں، جہاں وہ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت چلائی جاتی ہے اور صرف سننے کی برکت سے اللہ ان مریضوں کو راحت اور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی عظیم طاقت ہے اللہ کے کلام میں، اور اس کے اندر کچھ ایسے حروف بھی ہیں جیسے الف، لام، میم، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان راجیہ ہے۔ ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو جب ایسا کلام، ایسا مقدس راجیہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور مکمل طریقے سے اس عمل کو کیجئے اور پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ کا کلام آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی لاتا ہے، کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور کیسے بند راستے کھلنے لگتے ہیں۔ بس شرط ایک ہے، یقین، پورا یقین، کیونکہ جہاں یقین ہوتا ہے وہیں سے شفا شروع ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہاں ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کتنی عظیم بات ہے کہ ہمیں قرآن پڑھانے والے خود صاحب ایک قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور 12 سال کی مدت میں آپ نے یہ کلام سکھایا۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عطا نہ کیا ہوگا۔ آسمانوں کے خزانے، علم کے دریا اور وہ نور جس کی کوئی انتہا نہیں،
پھر اس آیت پر ذرا تدبر کیجئے، الرحمن علم القرآن، یعنی سکھانے والا خود رحمان ہے اور سیکھنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اندازہ لگائیے یہ کیسا کلام ہے اور اس میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہی کلام پاک ہے جس کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ شریف ہے۔ اب ذرا اس کی شان سنیے، یہ سورت نور بھی ہے، روشنی بھی ہے اور زندگی کو بدل دینے والی حقیقت بھی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا حل اس سورت میں موجود نہ ہو۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھ لیں اور اس کے ساتھ وہ دوسری سورت بھی پڑھیں جس کا ذکر آگے آئے گا، تو یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے کلام میں کیسی زبردست تاثیر ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، اگر آپ صرف 10-15 منٹ پورے یقین اور دھیان کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے جتنا علاج کروایا، ڈاکٹر بدلے، دوائیاں لی، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر اس عمل کے ساتھ دوا بھی لیتے رہیں گے تو وہی دوا بھی اثر دکھانے لگے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر علاج کر لیا مگر شفا نہیں ملی۔ یاد رکھیے، جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک بابرکت عمل ہے، چاہے آپ بیمار ہو یا نہ ہو، اسے ضرور کیجئے، کیونکہ اس کی برکت سے زندگی کے بگڑے ہوئے حالات بھی سنور جاتے ہیں۔ اب سنیے قرآن کی تاثیر کا ایک واقعہ۔ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پاس ایک گھوڑا بندھا تھا۔ اچانک وہ بے چین ہو کر اچھلنے لگا۔ جب انہوں نے دیکھا تو ایک بادل سا تھا جس میں چراغ روشن تھے۔ صبح یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ یعنی جہاں تک قرآن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن پڑھ کر بیمار پر دم کرے تو اس کا اثر پھولوں کی خوشبو کی طرح ہر طرف پھیلتا ہے، دل کو سکون اور دماغ کو تازگی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس کے لفظوں میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ صحابہ کرامج نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کے ڈسے ہوئے شخص پر دم کیا تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک شخص کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، جب اس پر یہ سورت پڑھ کر دم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس بیماری سے نجات دے دی۔ اب طریقہ سن لیجئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ آمین کہنا ہے، پھر پوری سورت اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عمل آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی، لیکن سب سے بہتر وقت وہ ہے جب آپ نہار منہ ہو، یعنی خالی پیٹ۔ اس وقت انسان تازہ ہوتا ہے، دل پرسکون ہوتا ہے اور عبادت کے لیے بہترین کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسی وقت زمین پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، رات کے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور دن کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ اب ایک خاص بات یاد رکھیے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت پڑھنی ہے، کیونکہ اسی میں اصل برکت چھپی ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ کو سر درد رہتا تھا، بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر اس کا علاج نہ کر سکے۔ ایک بزرگ نے اسے ایک ٹوپی دی، جب وہ پہنتا تو درد ختم ہو جاتا اور جب اتارتا تو درد واپس آ جاتا۔ جب اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور اسلام کی حقیقت کو قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور ادب کے ساتھ رکھ دیا تو غیب سے آواز آئی، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی میں تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کروں گا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی الفاظہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسے مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے اور پھر دیکھیے
कैसे जिंदगी बदलती है, बीमारियां दूर होती हैं और बंद रास्ते खुलने लगते हैं। बस एक शर्त है, यकीन, पूरा यकीन, क्योंकि जहां यकीन होता है वहीं से शिफा शुरू होती है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह के साथ ही इस सूरत ए मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, या फिर बाद में 40 बार भी पढ़ सकते हैं, और फिर बिस्मिल्लाह के साथ उसी तरीके से पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को 40 की अदद के हवाले से भी नहीं पता होता कि 40 क्यों पढ़ा जाता है। इस्लाम में 40 का बड़ा खास मकाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत 40 साल की उम्र में अता हुई। पहले मुसलमानों की तादाद कम थी, सिर्फ 39 लोग थे और वो छुप छुप कर इबादत करते थे। लेकिन जब 40वें शख्स ने इस्लाम कबूल किया तो फिर दावत ए इस्लाम खुलकर होने लगी। तब ये यकीन हो गया कि अब हम हक पर हैं और हमें छुपकर नहीं बल्कि खुलकर इबादत करनी चाहिए। इसीलिए 40 की अदद बहुत अहम मानी जाती है, इसे हमेशा मद्देनजर रखें। अब जब आप इस सूरत को पढ़ ले तो एक बोतल पानी लगभग 1 या 1.5 लीटर अपने पास रखें। सूरत मुकम्मल करने के बाद उस पानी पर दम करें। इस सूरत के पढ़ने में बड़ी बरकत है। जो शख्स इसे पढ़ता है वह कभी मोहताज नहीं होता और बीमारियां भी उसके करीब नहीं आती। अगर आप इसे कुछ दिनों तक जारी रखें तो इसके कमालत आप खुद देखेंगे। अब इसका तरीका ये है, जिस सूरत का आप पहले जिक्र कर रहे हैं, जितनी बार शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है उतनी ही बार यहाँ भी पढ़नी है और आखिर में भी उतनी ही बार पढ़नी है। उसके बाद उस पानी को 3 वक्त इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम। अगर घर में कोई मरीज है तो उसे पिलाएं। अगर आप खुद बीमार हैं तो उस पानी को अपने ऊपर भी दम करके फेरें। इंशाअल्लाह एक ही दिन में आपको असर दिखाई देगा। ये सूरत बहुत अफजल है और इसे कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है। इस सूरत में बार बार एक ही आयत दोहराई गई है और इसका नंबर 55 है। इसे सूरत उर रहमान कहा जाता है। जब इसे पढ़ा जाता है तो जिन्नात भी इसे सुनकर कहते हैं, ऐ अल्लाह, हम तेरी किसी भी नेमत को झुठलाते नहीं। ये सूरत हर तरह की हाजत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर इसके पानी को घर की दीवारों पर छिड़का जाए तो अल्लाह ताला हर तरह की बला और नुकसान देने वाली चीजों से हिफाजत फरमाता है। इस अमल को आप खुद भी करें और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके जरिए किसी की मुश्किल आसान हो जाए और किसी की किस्मत बदल जाए। आखिर में बस यही कि इस सूरत को पढ़कर पानी पर दम करें और फिर बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और करम आपकी जिंदगी में नजर आएगा। वस्सलाम।